حجاج کرام کو عرفات پر نماز ادا کر رہے ہیں کیونکہ حج عروج پر پہنچ گیا ہے۔ مسلمانوں کی بڑی تعداد نے منگل کو حج کے اختتام پر کو عرفات پر نماز ادا کی کیونکہ ایک عذاب دینے والے صحرائی سورج نے درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھا دیا۔ صبح سویرے ہزاروں سفید پوش نمازیوں نے مکہ مکرمہ کے قریب 70 میٹر 230 فٹ چٹانی پہاڑی پر قرآنی آیات کی تلاوت کی، جہاں خیال کیا جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام سواد نے اپنا آخری خطبہ دیا تھا۔ رضاکاروں نے کو عرفات کی طرف جاتے ہوئے دسیوں ہزار عازمین کو پانی کی بوتلیں، چھتریاں اور کھانے پینے کے پیکج بھیجے۔ یہ ایک ناقابل بیان احساس ہے، 35 سالہ مصری انجینئر احمد ابو علیز نے کہا جب وہ پہلی بار کو عرفات کے قریب پہنچے۔ ایران کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل کی جنگ سے مشرق وسطی میں جنگ کے سائے کے باوجود اس سال 15 لاکھ سے زائد افراد حج میں شامل ہوئے۔ ایران کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل کی جنگ سے مشرق وسطی میں جنگ کے سائے کے باوجود اس سال 15 لاکھ سے زائد افراد حج میں شامل ہوئے ہیں۔ لڑائی کے دوران تہران نے ڈرون اور بیلسٹک میزائل حملوں کی لہروں کے ساتھ جوابی کارروائی کی، جس میں سعودی عرب سمیت خلیج میں بڑے بنیادی ڈھانچے اور توانائی کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ 30,000 سے زیادہ ایرانیوں نے یہ سفر طے کیا ہے، جو 86,000 میں سے تقریباً ایک تہائی متوقع ہے۔ ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے کہا کہ جنگ کے وقت کی صورتحال نے کمی کی وضاحت کی۔ جنگ کے باوجود سعودی حکام نے ہفتے کے آخر میں کہا کہ 2025 کے مقابلے اس سال زیادہ عازمین نے بیرون ملک سے سفر کیا ہے۔ حج، جو اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ہے، تمام مسلمانوں کو کم از کم ایک بار ایسا کرنے کے ذرائع کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ حالیہ دنوں میں مکہ مکرمہ میں درجہ حرارت 44 ڈگری تک پہنچنے کے بعد سعودی حکام نے حجاج پر زور دیا ہے کہ وہ زیادہ تر بیرونی رسومات کے دوران وافر مقدار میں پانی اور خود کو دھوپ سے بچائیں، جنہیں مکمل ہونے میں 5 دن یا اس سے زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ منگل کے روز مسلمانوں کی بڑی تعداد نے عرفات کو پر صبح سویرے نماز ادا کی، جہاں خیال کیا جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے اختتام پر اپنا آخری خطبہ دیا تھا، کیونکہ ایک عذاب دینے والے صحرائی سورج نے درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھا دیا تھا۔ چونکہ مردوں کو ٹوپی پہننے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے بہت سے لوگ چھلکے والی دھوپ کو دور رکھنے کی کوشش کے لیے چھتری لے جاتے ہیں۔ کو عرفات کے بعد حجاج کرام رات مزدلفہ میں گزاریں گے، جہاں وہ بدھ سے شروع ہونے والی منا میں علامتی شیطان کو سنسار کی رسم کے لیے کنکریاں جمع کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ حج تقریباً 1400 سال قبل پیغمبر محمد کی آخری زیارت کے راستے پر چلنا ہے۔ یہ طویل عرصے سے السعود خاندان کے لیے قانونی حیثیت کا ایک اہم ذریعہ رہا ہے، جس کے بادشاہ کو مکہ اور مدینہ میں 2 مقدس مساجد کے متولی کا خطاب حاصل ہے۔